الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد ربانی ہے الف لام را حروف مقطعات سر بین اللہ و بین رسولہ. آیات ان حروف کا مقصد اللہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا راز ہے. کتاب محکم کیا گیا ہے اس کی آیتوں کو، پھر تفصیل بیان کی گئی ہے، حکمت والے باخبر کی طرف سے ہے. یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. اور یہ کہ تم بخشش مانگو، استغفار مانگو، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر تم رجوع کرو اسی کی طرف، وہ تمہیں نفع دے گا، اچھا نفع ایک مقرر وقت تک. اور پھر وہ عطا کرتا ہے ہر زیادہ والے کو زیادتی، فضل والے کو اپنا فضل عطا کرتا ہے. اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. خبردار، بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپائیں اس سے. سنو، جب وہ ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو تو جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر رکھتے ہیں. بے شک وہ سینے کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. کردہ آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. معززین، سورہ ہود کا افتتاح ہے اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوں ان کو مکی کہا جاتا ہے، جو ما بعد از ہجرت نازل ہوں، ہجرت کے بعد نازل ہوں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے. 123 آیتیں ہیں سورت کی اور 10 رکوع ہیں. سورہ ہود اللہ پاک نے اس میں خصوصی تذکرہ کیا ہے معذب اقوام کا، اقوام سابقہ کا، گزری ہوئی قومیں جن کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے اپنی دعوت اور پیغام پہنچایا
لیکن قوم نے تکذیب تردید کی، قوم نے نہ مانا، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کی توحید کے انکاری ہوئے، آخرت کے انکاری ہوئے، اپنے وقت کے پیغمبر کو اس کے انکاری ہوئے، پھر اللہ کے عذاب آئے۔ ان میں جو معذب اقوام ہیں جن پر اللہ کے عذاب ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ہود، یہ جس طرح ویل عاد اخاهم ہودا، یہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد، قوم صالح، اصحاب مدین، اصحاب الایکہ، قوم شعیب۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان قوموں نے جب اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، آخرت اور رسالت کا انکار کیا، اللہ کے عذاب نے ان کے دروازوں پر دستک دی۔ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں سے جب کہیں گزر ہوتا تو آپ استغفار کرتے ہوئے، اور وہ گروہ جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا، آپ ان سے بھی فرماتے، چہرہ متغیر ہو جاتا، فرماتے جلدی سے گزرو، حالانکہ صدیاں بیت گئیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور یہاں آیا تھا، ان علاقوں سے جلدی سے گزرو، حضور فرما دیتے ہیں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ آج بھی جب مزدلفہ، مینا وغیرہ اس راتوں سے جاتے تو وہ وادی جہاں ابرا کی فوج پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے، حاجیوں کو کہتے ہیں اس وادی سے دور دور رہو، وہاں پڑاؤ نہ ڈالو، کیونکہ وہاں اللہ کا عذاب آیا۔ سورۃ ہود کے اندر اس عذابوں کو تذکرہ ہے کون، اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ ہود نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے آپ پر گریہ و زاری طاری ہو جاتا تھا، گریہ طاری ہو جاتا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب پہلا صحابی، قدیم الاسلام اول الاسلام، خلیفہ اول بلا فصل، سیدنا ابو بکر صدیق، محرم رسول، رازدان رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت محبت کی نگاہ اور غمخاری کی نگاہ ڈالنے والا، ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جب داڑھی کے بال کو سفید ہوئے تو پریشان ہو کر، غمزدہ ہو کر کہنے لگے، اللہ کے پاک حبیب، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو امت کا غم کھا گیا ہے، آپ بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ دیکھیں محبت اور غم کا امتزاج کیسی کیفیت تھی کہ حضور کی ایک ایک بات، حضور کی صحت، حضور کے چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، فکر تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو کر فرمایا، ابو بکر سچ کہتے ہو تم، واقعی میں بوڑھا ہو رہا ہوں، غم کھا گیا ہے۔ نہ دولت کا غم تھا، نہ کوٹھی، نہ کار، نہ بنگلہ، نہ اولاد، نہ عہدہ جات، نہ مسائل، کسی چیز کا اللہ کے پیغمبر کو اور دنیا کا فکر نہیں ہوتا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں دنیا ہم کماتے ہیں اور جو بناتے ہیں، جو ہوتا بھی ہے تو اللہ کے پیغمبر کے پاس کوئی ورثہ، ما ترکنا ہو صدقہ، جو کوئی بھی بیٹھے پوری امت کی ملکیت ہوتا ہے، لا نورث، ہم کسی کو کچھ ورثہ نہیں چھوڑتے۔ کیا غم ہے؟ فرمایا ابو بکر، شیبتنی ہود وعما یتساءلون والمرسلات، اور ایک روایت میں سورۃ الواقعہ کا بھی تذکرہ ہے، سورہ تکویر کا بھی تذکرہ ہے، جس میں قیامت کا بیان ہے۔ ابو بکر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں کسی دنیاوی غم کی وجہ سے نہیں، شیبتنی ہود، سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ گزشتہ قوموں کا نبی آئے، انہوں نے نہ مانا، اللہ کے عذاب آئے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں میری امت پر عذاب نہ آ جائے۔ غلطیاں تو وہی اس قوم والی بھی ہم کر رہے ہیں، قوم لوط والی غلطیاں، جنسی بے راروی آج موجود ہے، قوم شعیب والی غلطیاں، ناپ تول میں کمی آج موجود ہے اس امت کے اندر۔ جتنی دین پر مزاح اور اللہ کے معجزوں کا انکار اور تکذیب، قوم لوط، قوم صالح، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری غلطیاں تو موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی وجہ سے اللہ نے عذاب نہیں دینا، لیکن حضور کو فکر تھی کہ میری امت پر کہیں اس طرح کا عذاب نہ۔ ابو بکر، بوڑھا کر دیا ہے مجھے سورہ ہود نے۔ ابتدا میں قرآن کریم کی صداقت سورۃ
جب بیان کیا گیا کہ یہ محکم آیات ہیں، محکم سے کیا مراد ہے؟ محکم سے معنی، مفہوم، الفاظ کا اعجاز بھی ہے کہ اس کتاب کے اندر ایسی مضبوطی ہے کہیں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں، محکم سے یہ بھی مطلب ہے۔ اور محکم سے مراد امام المفسرین صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محکم سے کیا مراد ہے؟ منسوخ کے مقابلہ میں وہ فرماتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے ایک پیغمبر آیا، وہ چلا گیا، دوسرا پیغمبر آیا، پہلے پیغمبر کی شریعت منسوخ اور جو اس پر احکام تھے وہ منسوخ اگلی امت کے لیے، پھر اور پیغمبر آیا، پھر اگلے پیغمبر اور اس امت کے لیے پچھلے والے کے احکامات اور صحف منسوخ۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ احکام متغیر، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اب امت محمدیہ کے لیے تورات اور انجیل کے احکام معطل منسوخ ہو گئے۔ اب قرآن کریم کا رائج اور وقت اس کے مطابق اب حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، جس طرح حضور کے بعد کوئی شریعت منسوخ نہیں ہوگی، کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طریقے سے بتایا گیا جو آپ پر کتاب اتری ہے یہ منسوخ کبھی نہیں ہوگی، یہ محکم ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگی، جس طرح نبی کوئی نہیں ہوگا۔ احکمت آیات، اس کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا، تورات پھر انجیل، تورات ختم، انجیل پھر اس کے بعد قرآن آیا، انجیل منسوخ، لیکن قرآن کے بعد کوئی منسوخ ہی نہیں، احکمت آیات۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر دوسری کتاب کی خصوصیت کیا ہے قرآن کی؟ تفصیل سے ایک مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عرش سے لوح محفوظ پر پورا اتار دیا، اب اس کے بعد ضرورت کے مطابق صحاب حال کے مطابق اترتا رہا تو اس کو یہ تفصیل کہتے ہیں۔ پہلے مکمل طور پر اترا، پھر فصلت تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اترتا رہا، جبریل علیہ السلام وحی لاتے رہے۔ فصلت سے مراد یہ بھی ہے کہ اس میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، تہذیب، ساری چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا۔ آگے بیان کیا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، مضامین، مقاصد کیا ہیں اس کے نزول کے؟ سب سے پہلا مقصد اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ اس لائق ہو اس کو سجدہ کیا جائے، وہ عبادت کے لائق ہو، وہ استعانت کے لائق ہو، عبادت بھی اللہ کا حق، استعانت بھی اللہ کا حق۔ اور دوسرا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، وہ پہلے اقرار توحید تھا، اب یہ اس میں اقرار رسالت، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجنا، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میری رسالت کو تسلیم کرنا۔ تیسرا حکم یہ آیا ایمان کے بعد، اگر ایمان کامل ہے وہ تو ہو گیا آپ مومن، لیکن کفر سے نکل آئے، فسق آنے کا خطرہ ہے، فسق گناہ، اس کے لیے فرمایا ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے استغفار کیا کرو اور پھر اسی کی طرف پڑھو، اللہ سے بخشش مانگو۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخشش بھی وہی جس کے اندر گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توبہ کیسی توبہ ہوگی؟ اگر لوگوں کو حق دینا ہے یبران حق کیا ہو، حق ادا کرو، اور کانت العلاقہ بین العبد والمعبود، اگر گناہ کا تعلق بندہ اور خدا کے درمیان ہے وہ تو حقوق العباد بندہ اور بندہ کے درمیان تو حق ادا کرے، اور اگر خدا اور بندے کے درمیان گناہ ہے سب سے پہلا کام کرے وہ گناہ چھوڑ دے، اور دوسرا احساس ندامت، شرمندگیوں میں غلط کرتا رہا، اور تیسرا ان یعزم اللہ یعود، پختہ ارادہ کرے کہ اللہ پھر نہیں کروں گا، گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، عزم اور اہتمام، گناہ کے راستے چھوڑ دے، ورنہ انہ کان من الکذابین، صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا، گناہ کا چھوڑنے کا عزم اور اہتمام نہیں کیا تو یہ جھوٹی توبہ ہو۔ سورہ نوح میں ارشاد ہے قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو گے
بڑا فائدہ اللہ بخش دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا, آگے آ رہا ہے, یمتعکم, اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائیں گے, خوشحالی آ جائے گی. ویمددکم باموال و بنین, اللہ تعالیٰ مالی فراخی عطا کریں گے. بنین, اللہ اولاد اچھی عطا کریں گے. یہ ساری فائدے ہیں دنیا کے بھی استغفار کی وجہ سے. تو فرمایا استغفار کرو, تمہیں استغفار, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا, اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا سامان دیں گے, خوشحالی سہولت والی زندگی. یہ بھی ایک مقصد ہے قرآن کریم میں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ, ایمان اور اچھے عمل ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. حیات طیبہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ خوش رہنا, دنیا میں جو ملے اس پر مطمئن رہنا, یہ حیات طیبہ ہے. تھوڑی کے اندر بھی خوش رہنا. متاعا حسنا, اچھا سامان استغفار کی برکت سے. حضرت سہل بن عبداللہ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی, تابعی ہیں. فرمایا, اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لو, استغفار کر لو, ہم تمہیں اچھا سامان دیں گے. اچھا سامان کیا ہے؟ دولت مال نہیں, اچھا سامان یہ ہے. حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ انسان میں اللہ وہ خیال پیدا کر دے کہ انسان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر خالق پر جم جائے. یہ بتا حسن. اللہ اکبر. متاعا حسنا الی اجل مسمی, اللہ کی طرف آ جائے, ایک بات. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو موجود ہے اس پر قناعت, جو مفقود ہے اس کا غم نہ ہو. جو کچھ ہمارے پاس اللہ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں اس پر قناعت, اسی پر قناعت کرنی اور شکر کرنا ہے. اور جو چیزیں نہیں ہیں اس کا غم نہ ہو. یہ ہے متاعا حسنا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا, جو آدمی جتنی زیادہ اچھے عمل کرے گا اللہ فرماتے ہیں اتنی اچھا اجر دے گا. آگے منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کنایہ اس بات سے کہ مسلمانوں سے باتیں چھپاتے ہیں. کفر کی, منافقت کی سازش کرتے ہیں جب, تو نبی سے اور مومنین سے وہ چھپاتے ہیں. کس بات سے؟ لیستخفوا من, مسلمانوں کو پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستغشون ثیابہم, کپڑے ڈال کے بات کرو, سینے دوہرے کرو, جو بھی کرو. یعلم ما یسرون وما یعلنون, اللہ تمہارے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے.